معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ان چند قرآنی دعاؤں کا ذکر ہوگا جو خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو تعلیم فرمائیں اور جن سے ان کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہوئیں۔ ان دعاؤں کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل دعا کے متعلق ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعا مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، الدعا هو العبادہ، یعنی دعا ایک عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال اور حاجت طلبی کو پسند فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سختی کے وقت آدمی فراخی کا انتظار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا سے عاجز نہ ہو، کیوں کہ دعا کے ساتھ کوئی ہلاک نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں مانگی گئی کہ انسان اس سے عافیت کا سوال کرے۔ لفظ عافیت بڑا جامع لفظ ہے، جس میں بلا سے حفاظت اور ہر ضرورت و حاجت کا پورا ہونا داخل ہے۔ قرآن مجید میں اس قسم کی بے شمار آیتیں ہیں کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے اور ہر چیز کو اسی سے مانگنا چاہیے۔ پھر بھی بہت سے ناواقف مسلمان مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں اور قرآن و حدیث کی دعاؤں سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ حالانکہ قرآن و حدیث کی دعاؤں میں جو تاثیر ہے وہ اور دعاؤں میں نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ گہری نظر سے دیکھیں تو ہر دعا میں عقیدے کی درستگی موجود ہے، کیونکہ بغیر اس کے کوئی عمل مقبول نہیں۔ قرآنی دعائیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو تعلیم فرمائیں، جن کی برکت سے ان کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہوئیں، کیونکہ دوسرے انسانوں کی طرح وہ بھی انسان ہی تھے۔ جو دوسرے انسانوں کو ضرورتیں پیش آتی ہیں ان کو بھی آیا کرتی تھیں۔ وہ بھی جب بیمار ہوتے تھے تو صحت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی چاہتے تھے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 80۔ لوگ ستاتے تو ان سے نجات کے لیے دربار خداوندی میں دست بدعا ہوتے، رب نجنی من القوم الظالمین، سورہ قصص آیت نمبر 21۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کیا کہ تم یہ دعا پڑھو، ہم تمہاری لغزش معاف کر دیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور ہو جائیں گے تباہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر عفو و کرم سے مشرف فرمایا
حضرت یونس علیہ السلام نے تکلیف و مصیبت میں یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے، تو بے عیب ہے، میں تھا گنہگاروں میں سے۔ اس دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا اور مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے، ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے۔ پس اے خدا کے بندو، دعا کا اہتمام کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو، رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا اصل ہتھیار یعنی اس کی خاص طاقت ہے۔ دعا دراصل وہی ہے جو دل کی گہرائی سے اور اس یقین کی بنیاد پر ہو کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضہ و اختیار میں ہیں، جو وہ اپنے در کے سائلوں اور مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے، اور مجھے جب ہی ملے گا جب وہ عطا فرمائے گا۔ اس کے در کے سوا میں کسی سے نہیں پا سکتا۔ اس یقین اور اپنی سخت محتاجی اور کامل بے بسی کے احساس سے بندے کے دل میں جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کو قرآن مجید میں اضطرار سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ دعا کی روح ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ کوئی بندہ جب اس اندرونی کیفیت کے ساتھ کسی دشمن کے حملے سے یا کسی دوسری بلا اور آفت سے بچاؤ کے لیے یا وسعت رزق یا اس قسم کی کسی دوسری عام و خاص حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو اس کریم کا عام دستور ہے کہ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اس لیے بلا شبہ دعا ان بندوں کا بہت بڑا ہتھیار ہے جن کو ایمان و یقین کی دولت اور دعا کی روح و حقیقت نصیب ہو۔ ہر آدمی اپنے طور پر اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اس کے لیے کسی مخصوص الفاظ کی قید نہیں۔ یہاں صرف سمجھانے کے لیے کہ اللہ پاک کی تعریف کیسی کی جائے چند مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ مثلاً، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، چھپے اور کھلے جاننے والے، بزرگی اور بخشش والے، اے اللہ، میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تو ہی ایک معبود ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بادشاہی صرف تیری ہی ہے، تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہی ہیں اور تو ہر بات پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی یکتا ہے، تیری مثال کوئی نہیں، تیری ذات کے سوا جو چیز بھی ہے سب نیست و نابود ہونے والی ہے۔ اے بڑے معاف کرنے والے، سب سے بہتر درگزر کرنے والے، اے بزرگی، اے بڑی مغفرت فرمانے والے، اے رحمت کرنے والے، دونوں ہاتھوں کو پھیلانے والے، اے ہر سرگوشی کو جاننے والے، اے ہر شکایت کے لیے آخری بارگاہ، اے بڑے درگزر فرمانے والے، اے بڑے احسان فرمانے والے، ان نعمتوں کے استحقاق کے بغیر اپنی طرف سے نعمت فرمانے والے، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے سردار، اے ہمارے مالک، اور اے ہماری خواہش کا آخر مقصود، ہمارے دلوں میں اپنا یقین نصیب فرما، غیر سے نہ ہونے اور آپ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں پیوست فرما دیجئے۔ ایسا یقین نصیب فرما دیجئے کہ آپ کے حکموں پر عمل کرنے اور سارے عالم میں اس کو پھیلانے پر
جان و مال اور جذبات کی قربانی کرنا آسان اور لذیذ ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر الکثیر۔